یہاں جس طرح قربانی اپنی طرف سے کر سکتے ہیں تو کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں۔ جس اور کی طرف سے کرنا ہے ان میں سب سے محبوب ترین اور پسندیدہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو سوال ہوگا کہ امتی نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے؟ اس پر ہمارا جواب ہے کہ قربانی کر سکتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت علی، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یضحی بکبشین، آپ نے 2 مینڈے اور 2 دمبے ذبح کیے۔ میں نے پوچھا ما ھذا، یہ 2 آپ نے کیوں ذبح کیے؟ آپ کی ذمہ تو ایک تھا۔ اور میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، اس وصیت پر عمل کر کے میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ جسے معلوم ہوا کہ امتی نبی کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں اس وصیت کا تذکرہ نہیں ہے، بغیر وصیت کے بھی ہے۔ یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے سنن ابی داؤد باب القضیہ عن المیت، یہ باب قائم کر کے امام ابو داؤد نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ جامع ترمذی ابواب العزائم باب ما جاء فی القضیہ عن المیت، اور مسند احمد جلد اول صفحہ 107۔ دوسری روایت جو سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس قربانی کے دن ایک دمبا لایا گیا، آپ نے اس دمبے کو ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن محمد لک، اے اللہ اس دمبا کو میں ذبح کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذبح کرتا ہوں۔ پھر دوسرا ان کے بعد دمبا لایا گیا، تو اس کو جب انہوں نے ذبح کیا فرمایا بسم اللہ اللہم منک ولک ومن علی لک، اللہ یہ دمبا علی کی طرف سے ہے۔ اس پہ وصیت کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دمبا اپنی جانب سے ذبح کیا ہے اور ایک دمبا انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح فرمایا۔ اس سے معلوم امت کی نبی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ اچھا، اس پہ ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں۔ ہمارے لیے عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک سنت سمجھ کر کرنا چاہیے، اور خود حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور اب اللہ رب العزت سے عرض کیا ھذا انی وامن لم یضح من امتی، اے اللہ یہ جانور میری طرف سے ہے اور جو میرا امتی قربانی نہ کر سکے اس کی طرف سے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی نہ کر سکے آپ نے قربانی ادا فرمائی ہے۔ تو نبی نے امت کے لیے کی ہے، امت نبی کے لیے قربانی کر سکتا ہے۔ اور اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر ثواب کے اندر شریک فرمایا۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی ثابت ہوا کہ آدمی عمل کرے اجر خود لے جسے ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ عمل کرے اجر کسی اور کو دے جسے اصال ثواب کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کر کے اس کا اجر پوری امت کے ان افراد کو دیا ہے کہ جو قربانی نہ کر سکتے ہوں، جس سے معلوم ہو کہ قربانی کا اجر دوسرے کو منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے ٹیلی فون پہ سوال کیا اور وہ کہنے لگا کہ اصال ثواب جائز ہے؟ میں نے کہا جائز ہے۔ اس نے کہا دلیل؟ میں نے دلیل بھی حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دمبا ذبح کیا اور پوری امت کے ان افراد کو جو قربانی نہ کر سکتے ثواب کا تشریف کیا ہے۔ تو اس نے پھر سوال کیا، اس نے کہا کہ گوشت کسی امتی کے لیے دیں یہ تو میں مانتا ہوں، اور آن پڑھ کے اجر کسی اور کو دیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ گوشت ذبح کریں، گوشت صدقہ کریں یہ تو مانتا ہوں میں، لیکن قرآن پڑھ کے کسی اور کو اجر دیں میں اس پہ دلیل پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ قرآن کریم کی آیت پر زیادہ اجر کے قائل ہیں یا دمبے پر زیادہ اجر کے قائل ہیں؟ قرآن کی آیت پر ثواب زیادہ ملتا ہے یا دمبے پر زیادہ ہے؟ اس نے کہا جی آیت پر۔ میں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ریاضی بھی نہیں آتی، اگر ضرب جمع تفریق ہوتی ہے یہ سوال کبھی جواب کبھی نہ دیتا جی کیوں؟ میں نے کہا الف لام میم قرآن کریم کی مکمل آیت ہے، کہنے لگا مکمل آیت ہے۔ میں نے کہا اس پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ کہتے ہیں 30۔ میں نے کہا دمبے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ حدیث مبارک میں بالکل اشارت حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو آپ نے الف لام میم کی 30 کیوں فرمائی؟ حرف تو 3 ہے، الف لام اور میم 3 ہے، ایک کے بدلے میں 10 ہو تبھی 30 بنتی ہے نا۔
بکل شارۃ حسنہ، بکرے اور دمبے کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے، اس نیکی کو 10 سے ضرب دو تو صرف دمبے کے بالوں پر کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ 30 نیکیاں اگر آپ کسی کو سارے ثواب کرے تو ہو جاتی ہے، اگر کروڑوں نیکیاں کرے تو اس کے سارے ثواب ہو جاتا ہے، اور اگر 30 نیکیاں کرے تو اس کے سارے ثواب نہیں ہوتا۔ جب زیادہ اجر میت کو جا سکتا ہے تو تھوڑا اجر کیوں نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا کہ تمہیں ضرب اور جمع تفریق آتی تو آپ ہمیشہ اس بات کے قائل ہوتے کہ گوشت کا اجر دیں تو بھی مل جاتا ہے، اور اگر قرآن پڑھ کے اس کا اجر دیں تو بھی مل جاتا ہے، دونوں اجر مل جاتے ہیں۔ بہرحال میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور ہماری لوگوں سے خواہش بھی ہوتی ہے اور گزارش بھی ہوتی ہے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کرنی چاہیے، اور جن حضرات کے مشن کو لے کر چلے ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کا معمول ہے، ہر ساتھی اپنی حیثیت کے مطابق فنڈ اکٹھا کرتا ہے، اور اس میں قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے ہیں، ایک قربانی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے کرتے ہیں، اور ایک قربانی حضرت رئیس المناظرین حجت اللہ فیلاس مولانا محمد تمیم صفدر پھوکاڑوی صاحب کی طرف سے کرتے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے ایک قربانی کرتے ہیں، چاہیے تو آدمی خلفائے راشدین کی طرف سے کرے، صحابہ کرام کی طرف سے کرے، جس حد تک ممکن ہو جائے، لیکن کم از کم جن کے مشن کا آدمی امین ہو ان کی طرف سے قربانی کرنا ان کا اخلاق بھی حق مند ہے، آدمی کی مروت کا بھی تقاضا کی طرح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔